बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार हमज़ा मान आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। इस वक्त मेरे साथ इमरान खान साहब के वकील राय मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं और इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। राय मोहम्मद अली जो हैं ये डे वन से इमरान खान साहब के साथ हर केस में पहुँचे हैं। तूफ़ान हो, आंधी हो, बारिश हो, ये इमरान खान साहब के शाना बशाना तमाम केसेस को अटेंड करते रहे हैं। यहाँ से ये सहरी के वक्त निकले हैं लाहौर से और इस्लामाबाद तक भी पहुँचे हैं। वो सारी स्टोरीज इनसे पूछेंगे कि किस तरह का मुश्किल टाइम जो है आपने खान साहब के साथ गुजारा और इसमें आपको क्या मुश्किलात पेश आईं। तो राय साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा राय साहब, अभी पहले हमें ये बताइए कि जो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, 10 दिन से ज़्यादा अयाम गुजर चुके हैं। आज की उम्मीद थी कि मुलाकात करवाई जाएगी। कल 15 तारीख का आपने, आपकी पार्टी ने जो है एक डेडलाइन दे रखी है गवर्नमेंट को। तो क्या प्लान है? आप अगर आज मुलाकात नहीं करवाई जाती तो आप लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे? और आखिर ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? SCOC कॉन्फ्रेंस का बहाना है, आईनी तरमीम को लाना है, असल मामला क्या है? देखिए हमजा, आज से पहले भी इन्होंने कई दफ़ा पहले भी ये पाबंदी लगाते रहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स का। अभी भी इन्होंने रिसेंटली जो 3 तारीख के बाद इन्होंने एक सिक्योरिटी का बहाना बना के अडयाला जेल में जो पाबंदी लगाई है, इससे पहले भी ये देखें, जब भी खान साहब का कोई इंपॉर्टेंट एपिसोड होता है, सुप्रीम कोर्ट बुलाती है, इनको लगता है कि हमें खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश करना, तो अडयाला के पास इनको बम मिल जाता है सिक्योरिटी बहाना। कभी जानी में जलसा हुआ तो उधर से मस्जिद में बम मिल जाता है। ये बम रखने वाले जो होते हैं यही असल में है जो ये सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी अलार्मिंग नहीं है। बेसिकली इनका मकसद ये है कि खान को जो बेसिक एक प्रिजनर के फंडामेंटल राइट है, अभी खान साहब किसी केस में कन्विक्टेड नहीं है, आम नॉर्मल कैदी हैं, और उन तक फैमिली की एक्सेस, वकला की एक्सेस, उनकी डॉक्टर्स की एक्सेस ना होने का मकसद एक ही है कि SCO कॉन्फ्रेंस की जो तनाजुर में ये बहाना बना रहे हैं SCO का, लेकिन आईनी तरमीम इसका निशाना है। और ख़ान साहब का उनको पता है कि कोई भी मैसेज जो है ना वो पाकिस्तान की आवाम, वो क्योंकि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, दुनिया का मुस्लिम उम्मा का लीडर है, एक आवाज़ पे पूरी कौम निकलती है, रिएक्ट करती है, और इनको एक ही खौफ है कि इमरान खान का कोई मैसेज बाहर ना आए। और उस मैसेज की वजह से इन्होंने एक जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स एक प्रिजनर के और एक लीडर के, वो इन्होंने वायलेट कर रहे हैं और उनको सब कर रहे हैं। इस सिलसिले में अभी इंशाल्लाह पार्टी ने कॉल दे दी है, कल एक पुरअमन एहतजाज जो है और भरपूर एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद में होगा। राय साहब, अली मीन गंडापुर पे बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी जब मैं आपका इंटरव्यू शुरू कर रहा था, हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे, उससे पहले मैंने चेक किया, अली मीन का बड़ा ज़बरदस्त बयान आया कि जी उन्होंने कहा अगर मुलाकात ना करवाई गई तो हम कल निकलेंगे। तो आप कैसा देखते हैं इस बयान को? देखिए सर, अली अमीन गंडापुर के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि जब खान को उस पर एतमाद है, अच्छा, और खान साहब कहता है कि मेरा बेहतरीन फाइटर है, और जो काम अली अमीन ने किया मेरे ख्याल में पार्टी का कोई बंदा भी नहीं उस सेंस में कर सकता था। जिस तरह वो जितनी मार और वर्कर के साथ खुद एज ए CM उसने मार खाई है, शेलिंग बर्दाश्त की है, रुकावटें हटा कर वो इस्लामाबाद पहुंचा है। और ये जो कहते थे कि हम इस्लामाबाद में किसी को दाखिल नहीं होने देंगे, वो इस्लामाबाद में दाखिल हुआ ना कि बल्कि इस्लामाबाद D चौक पहुंचा है। खान के हुक्म की उसने पूरी तमील की है। तो इंशाल्लाह अली अमीन खान का फाइटर है, और अली अमीन तो कभी भी खान के साथ वो बिल्कुल स्टैंड बाई खड़ा है, और उसके खान के हुक्म के मुताबिक जो भी हिदायत होती है वो अमल करता है। राय साहब, जब भी कॉल आती है तो हम देखते हैं कुछ वकला जिन्होंने MNAs MPA की टिकट्स ली, खान साहब की पार्टी से, खान साहब से, तहरीक इंसाफ से टिकट ली, लेकिन वो हमें एहतजाज में नज़र नहीं आते। तो क्या आइंदा फिर ऐसे लोगों को टिकट्स दे दी जाएंगी? जैसे कि अभी कल एहतजाज है, तो मुझे कोई उन वकीलों का, जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मुझे वो खातर खा कहीं एक ट्वीट करते भी नजर नहीं आए। ये क्या मामला है? उनका क्या किया जाएगा आइंदा? वकला हों या आम पार्टी वर्कर हों, अभी खान साहब ने यही कहा है कि जो परफॉर्म करेगा उसको टिकट्स नेक्स्ट मिलेंगे। और ये देखें, एक डिफाइनिंग मोमेंट है खान के लिए, मुल्क के लिए, और इस मूवमेंट में हम सब ने एज ए पाकिस्तानी अपने मुस्तकबिल के लिए, ये नहीं कि खान के लिए निकलना है। देखिए, खान के पास तो सब दुनिया की सहूलियात थी, उनके पास तो सयास थी, उनकी फैमिली लाइफ उन्होंने अपनी तबाह की है, अपने बच्चों को छोड़कर कौम के बच्चों के लिए वो, और आज तक जितने केसेस हैं झूठे केसेस में उनको कभी भी ये साबित नहीं कर सके। हर केस देख ले क्विट हो रहा है, और इंशाल्लाह खान बहुत जल्द बाहर आएगा, और इस मुल्क के लिए, इस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो कैद तन्हाई में इन्होंने डाला हुआ है, और जो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है वो इसका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को एक फलाई जमहूरी इस्लामी मुमलिकत, जिसका ख्वाब कैद आज़म ने देखा था, जिसके लिए हज़ारों लोगों ने, शहीदों ने कुर्बानियाँ दी,
اور یہ وکلا تھے پہلے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اور انشاءاللہ ہم وکلا، عام وکلا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان کی ہر کال پہ نکلتا ہے، ورکر نکلتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ورکر اتنی مار کھا رہے ہیں، وکلا مار کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ پورا بھرپور خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میرے خیال میں سب کو خان کا ساتھ دینا چاہیے. رائے صاحب، اگر آج عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، ابھی جب ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں 6:10 ہو چکے ہیں، مطلب زیادہ چانس یہ 12 بجے سے پہلے کروائیں گے. اگر یہ 12 بجے سے پہلے نہیں کرواتے تو آپ رائے محمد علی خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے احتجاج کے لیے؟ جی بالکل، انشاءاللہ ہم نکلیں گے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور ہماری جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ خان کے ایک قوم کا لیڈر ہے، اس کے ساتھ ہماری یہ فیملی کی ملاقات کرائی جائے. اگر یہ ملاقات نہیں کرائی جاتی تو اس میں بدنیتی ان کی شامل ہے. بدنیتی اور یہ کرائم ہے. آپ کسی بھی پریزنر کو اس طرح نہیں رکھ سکتے، اور وہ پریزنر جو ایکس پرائم منسٹر ہے، جو موجودہ 8 فروری کا الیکشن کے بعد بھی مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے. یہ تو چوروں کی حکومت ہے. جو فارم 47 کے دیکھیں قاضی فیض عیسیٰ اور جو اس کے سکندر سلطان راجہ ہے، ان کا گٹھ جوڑ تھا، اور وہ ان کی انشورنس پالیسی ہے، اس کے لیے یہ ساری امینڈمنٹس کیا ہے، قاضی کو ایکسٹینشن دی جائے اور ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، سکندر سلطان راجہ اور باقی جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں. اور جو بیسک ہیومن رائٹس وائلیشن ہے ان کو ہائی کورٹ کے ذریعے 199 کے ذریعے جو لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا فنڈامنٹل رائٹس کو، اس کو چینج کرنے کا ارادہ ہے. کہ کیوں یہ بنانا، ریپبلک بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں مارشل لا پلس ٹائم کا، اس میں کوئی قانون ہی نہیں ہے. لوگوں کو اسٹیٹ جو گارنٹی ہے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، اور لوگوں کی شہری آزادیوں کو پروٹیکٹ کرنا، بزنس کو پروٹیکٹ کرنا. آج دیکھ لیں لاہور میں کیا ہو رہا ہے، بچی کا واقعہ. جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا، بلکہ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں نا. یہ کیا یہ ظلم کیا گیا، بربریت کی گئی ہے؟ مطلب ایک بچی کا ریپ کر دیا گیا ہے، اور اوپر سے کالج انتظامیہ کو پنجاب کی جو پولیس ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہے، اس کے گھر کی لانڈی جو پنجاب پولیس ہے، وہ باقاعدہ پروٹیکٹ کر رہی ہے کس کو؟ کالج انتظامیہ کو، میاں عامر کو، کہ وہ جی ٹائکون ہے. اور سارا میڈیا بھی بکاؤ بنا بیٹھا ہے. کوئی میڈیا جو ہے یہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا کہلاتا ہے وہ اس کو کور نہیں کر رہا. تو اس پہ، اس ظلم بربریت پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظلم انصاف کا جب معاشرے میں ختم ہو جائے گا تو معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی. اور رسول علی کا فرمان ہے کہ ظلم کا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے، ناانصافی کا معاشرہ. اور یہ ناانصافی کی دیکھیں آپ، اسٹیٹ جو ہے نا وہ ملزم کو پروٹیکٹ کری ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے جو کریمنل ہے، یہی ہمیں بتاتے تھے نا کہ زرداری چور ہے، نواز شریف چور ہے، انہوں نے ملک لوٹا ہے. یہی کورٹوں میں ثابت ہوا نا. اور کس طرح اسحاق ڈار کو وی آئی پی پلان کے ذریعے ایئر فورس کے پلان پہ ایک اشتہاری کو لا کر سیدھا آپ فائنانس منسٹر بناتے ہیں. تو اس طرح معاشرے نہیں چلتے. یہ ناانصافی ہے، اور جس کی وجہ سے دیکھیں چھوٹے چھوٹے چوروں کو بھی شے ملتی ہے. ایک بچی کا ریپ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ احتجاج کرتے ہیں. اس میں ایک لڑکا شہید کر دیا گیا آج احتجاج کے دوران. لڑکا شہید ہوا ہے، اسٹوڈنٹس پہ، بچوں پہ، بچیوں پہ جو ظلم، ایک کا بازو کاٹ گیا شیشہ لگ کے، جو تشدد کیا جا رہا ہے. یہ کس معاشرے میں ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس چیز کی انکوائری کریں کہ کون کریمنل کو سزا دیں، آپ جو وکٹم کو مارنا شروع کر دیا ہے. تو یہ معاشرہ اس طرح نہیں چل سکتا. رائے صاحب، بنگلہ دیش میں طلبہ کی تحریک چلی تھی، تو کیا اب یہ جو گھس بیٹھی حکومت ہے یہ خود ہی تو اس چیز کو ہوان دے رہے؟ آپ کو لگ نہیں رہا ماحول بن رہا ہے اب طلبہ تحریک بہت جلد شروع ہو جائے گی؟ سر دیکھیں، طلبہ تحریک ہو، مزدور ہو، تاجر ہو، کسان ہو، ہر طبقہ پس چکا ہے اس ٹائم. ملک کے جو حالات ہے، کون سا طبقہ ہے جو اس گورنمنٹ سے خوش ہے؟ یہ تو عمران خان کا شکر ادا کریں کہ اس نے ابھی تشدد کو روکا ہوا ہے. قوم کو عمران خان یہ کہتا ہے کہ میری قوم کے پازیٹیو تبدیلی ہے. عمران خان یہ نہیں چاہتا کہ ملک میں انارکی پھیلے، ملک میں افراتفری پھیلے. اور یہ عمران خان کو، اس ملک کا ایک ہی لیڈر ہے اور لیڈر پہ اعتماد ہوتا ہے. اور عمران خان آئے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے، ورنہ یہ ملک جو ہے جس طرف لے جا رہے ہیں یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور تباہی کو آپ روک نہیں سکتے. رائے صاحب، لاسٹ پہ یہ بتائیے کہ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں، چونکہ آپ عمران خان صاحب بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں، آپ کو پچھلے دنوں میں اٹھا بھی لیا گلو بٹوں نے، پنجاب پولیس نے. تو ایک تو بتائیں کتنے دن آپ جیل میں رہ کے آئے، کیا معاملہ کیا ہوا، کہاں سے آپ کو ریسٹ کیا، کیا صورتحال تھی، وجہ کیا تھی ریسٹ کرنے کی؟ سر دیکھیں، جب یہ ہفتے کا ہمارا پروٹیسٹ تھا لاہور کا، ہم لوگ لاہور ہائی کورٹ سے نکلے ہیں اور سپریم کورٹ کے سامنے ایک وکیل کو انہوں نے جس طرح گرفتار کیا ہے. دیکھیں، ہم لوگ اس چیز گرفتاری سے نہیں خوف کھائے، نہ کبھی کھایا ہے.
اور جس طرح تھانے کا ماحول ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح ورکر پہ تشدد کر رہے ہیں، عام لوگوں پہ تشدد کر رہے ہیں. اور اچھا جی، اس میں نے وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، عام لوگ ہیں بیچارے شہری. ایک بزرگ تھا جس بیچارہ 6 مہینے بیڈ پہ تھا، بیڈ ریسٹ پہ تھا، اس کو اٹھا کر لے کر آ گیا گنتی پوری کرنے کے لیے. یہ ظلم ہے، اور ظلم کے لیے ہم تو کوئی بات نہیں، پہلے بھی خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. اور اس ملک میں آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے ہم نے کالا کوٹ پہنا ہے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے انشاءاللہ قربانیاں دے رہے ہیں. صاحب، ویورز تحریک انصاف کے عمران خان کے جانثار آپ لوگوں سے یہ بڑی سوال کرتے ہیں کہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کب تک رہا ہو کے گھر آ جائیں گے؟ تو یہ لاسٹ پہ یہ اس سوال کا جواب دیجیے. سر دیکھیں، عمران خان جو ہے نا، جب سے اریسٹ ہوئے ہیں اور جو بھی جتنے بھی کیسز بنا رہے ہیں، یہ سارے فیک کیسز ہیں. قوم دیکھ چکی ہے، قوم کو پتہ ہے. اور اس کا آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو قوم نے کس طرح نکل کے مطلب آلو، پیاز، جوتی، کپڑے، کون کون سے نشان ڈھونڈ کے ایسے انہوں نے ووٹ دیا ہے اور 2/3 میجارٹی دی ہے. ان کو ایک ہی خوف ہے، جب خان آئے گا تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اس سسٹم کی سروائیول یہی ہے کہ خان کو اندر رکھا جائے، اور جتنا دیر تک آپ کوشش کر سکتے ہیں یہ غیر قانونی طور پہ بائی ہک اینڈ کروک انہوں نے رکھنا ہے. لیکن انشاءاللہ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو مجھے خان صاحب جلدی رہا ہونے میں نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ دسمبر سے پہلے میرے خیال میں تو خان صاحب باہر مجھے نظر آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ دوستو. یہ رائے محمد علی تھے جو ہمیں سارا لائحہ عمل بتا رہے تھے، اور بہت قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں عمران خان صاحب کے. بڑے مشکل ٹائم میں بھی ان کے ساتھ رہے ہیں. مجھے امید ہے ان کے ویوز، ان کے خیالات آپ کو پسند آئے ہوں گے. اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. پاکستان زندہ باد.